ہجرت کے بعد مدینہ منورہ ایک نئی تہذیب کی بنیاد بن چکا تھا۔ یہاں طاقت قانون کے تابع تھی، قبیلہ حق سے بڑا نہیں تھا اور کمزور محفوظ۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ ایک مثال ہے، آج کی کہانی ہے حضرت مولا علی کی۔ یہی تبدیلی پرانی طاقتوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ یہودی قبائل جن کے ساتھ واضح معاہدے موجود تھے، انہوں نے رفتہ رفتہ وعدوں کی خلاف ورزی کی، دشمنوں سے خفیہ رابطے بڑھائے اور مدینہ کے خلاف نفسیاتی جنگ شروع کی۔ یہ سب کچھ ایک ہی مرکز سے منظم ہو رہا تھا۔ خیبر مدینہ سے شمال کی جانب ایک زرخیز مگر سخت علاقہ تھا۔ یہاں کھجوروں کے باغات، اناج کے ذخیرے اور 7 مضبوط قلعے تھے۔ ہر قلعہ الگ کمانڈر کے زیر انتظام اپنی رسد رکھتا۔ اور دوسرے قلعوں کی مدد کو تیار رہتا۔ یہ ایک ملٹی لیئر دفاعی نظام تھا، اسی لیے عرب میں مشہور تھا، جو خیبر کو توڑ دے وہ کسی بھی قلعے کو توڑ سکتا ہے۔ خیبر صرف فوجی خطرہ نہیں تھا، یہ سیاسی سازش کا مرکز تھا۔ یہیں سے جنگ خندق میں مدد دی گئی، دشمن قبائل کو اکٹھا کیا گیا اور مدینہ کے خلاف مالی تعاون پہنچایا گیا۔ اگر خیبر باقی رہتا، مدینہ کبھی محفوظ نہ ہوتا، امن کبھی قائم نہ ہوتا۔ اسی لیے فیصلہ ناگزیر ہو چکا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ظلم کے آگے خاموشی اور دھوکے پر برداشت یہ انصاف نہیں تھا۔ اس لیے پہلے پیغام، پھر تنبیہ اور آخر میں پیش قدمی، یہی نبوی حکمت تھی۔ جب لشکر روانہ ہوا تو تعداد کم تھی، سامان محدود تھا، لیکن نیت صاف، مقصد واضح، قیادت کامل۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پڑاؤ پر لوگوں کو جمع کرتے، مقصد یاد دلاتے اور غرور سے بچاتے۔ یہ جنگ قبضے کے لیے نہیں تھی، یہ خطرے کے خاتمے کے لیے تھی۔ جیسے ہی مسلمان خیبر کے قریب پہنچے، قلعوں کے دروازے بند ہو گئے۔ اوپر تیر انداز تیار، پتھر جمع، پانی اور اناج ذخیرہ۔ نیچے مسلمان صفیں باندھتے، خندقیں دیکھتے، راستے ناپتے۔ یہ ایک طویل محاصرہ بننے جا رہا تھا۔ شروع کے دنوں میں چھوٹے حملے، محدود پیش قدمی اور دفاعی جوابی کارروائیاں ہوئیں۔ کبھی مسلمان آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے۔ یہ پسماندگی نہیں تھی، یہ جائزہ تھا۔ ہر دن خیبر کی کمزوریاں سامنے آ رہی تھیں۔ محاصرہ صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتا، یہ ذہنوں پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ قلعوں کے اندر خوف بڑھنے لگا، راشن گننے لگے اور اختلاف پیدا ہوا۔ باہر مسلمان صبر سیکھ رہے تھے، نظم مضبوط ہو رہا تھا اور یقین گہرا ہو رہا تھا۔ ایک رات خاموشی غیر معمولی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور فرمایا کہ کل علم اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ فتح اسی کے ہاتھ پر دے گا۔ یہ اعلان جنگی نہیں تھا، یہ روحانی انتخاب تھا۔ ہر دل چاہتا تھا کہ یہ شہادت اسے ملے، لیکن خواہش انسانی تھی، انتخاب ربانی تھا، اور وہ انتخاب ایک خاموش خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ اس خیمے میں حضرت علی تھے، آنکھوں میں شدید درد، نظر کمزور، جسم تھکا ہوا، لیکن دل مضبوط، ایمان کامل، زبان پر شکوہ نہیں۔ یہی وہ کیفیت تھی جہاں اللہ کی مدد اترتی ہے۔ علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا، انہیں بلاؤ۔ حضرت علی آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا۔ اسی لمحے درد ختم، نظر بحال اور چہرہ سکون میں ڈوب گیا۔ یہ شفا ذمہ داری کا اعلان تھی۔ جب علم حضرت علی کے ہاتھ میں دیا گیا، فضا بدل گئی۔ ان کا چہرہ مکمل سفید نور میں چھپ گیا، نہ آنکھیں، نہ چہرہ، نہ کوئی نقش، بس نور، ایسا نور جو اللہ کی نصرت کا اعلان تھا۔ حضرت علی آہستہ آہستہ میدان کی طرف بڑھے۔ ہر قدم کے ساتھ مسلمانوں کے دل مضبوط، دشمن کے دل کمزور۔ یہ نور خوف نہیں پھیلا رہا تھا، یہ یقین پھیلا رہا تھا۔ مرحب خیبر کا سب سے معروف جنگجو تھا، لوہے کا خود، بھاری زرہ اور خود اعتمادی سے بھری آواز۔ میں مرحب ہوں،
خیبر کا محافظ۔ یہ اعلان صدیوں کے غرور کی نمائندگی تھا۔ حضرت علی خاموش رہے، نہ للکار نہ جواب، نور میں لپٹی ہستی بس آگے بڑھی۔ یہ خاموشی مرحب کے لیے سب سے بڑا دباؤ بن گئی۔ دو تلواریں ٹکرائیں، گرد اٹھی، فضا کانپی، چند لمحے اور مرحب زمین پر تھا۔ یہ صرف ایک آدمی کی شکست نہیں تھی، یہ خیبر کے حوصلے کی شکست تھی۔ خوف میں قلعے کا بھاری دروازہ بند کیا گیا۔ وہ دروازہ کئی آدمیوں سے نہ ہلتا، مضبوط سلاخوں سے بند تھا۔ حضرت علی آگے بڑھے، نور میں ڈوبا ہاتھ دروازے پر رکھا اور دروازہ اکھڑ گیا۔ یہ طاقت نہیں تھی، یہ ربانی نصرت تھی۔ دروازہ کھلتے ہی مسلمانوں نے نظم کے ساتھ داخلہ کیا۔ مزاحمت ٹوٹتی چلی گئی، ایک کے بعد ایک قلعہ کمزور پڑ گیا۔ خیبر جو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، اب تاریخ بن رہا تھا۔ فتح کے بعد عام لوگوں کو امان دی گئی، معاہدے تحریر ہوئے اور ظلم کی اجازت نہ دی گئی۔ یہ فتح تباہی نہیں لائی بلکہ نظم لے کر آئی۔ یہی اسلام کی پہچان تھی۔ رسول خدا کا معیار کامیابی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک انسان کو بھی ہدایت دے تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہی علی کی فتح تھی۔ فتح کے بعد حضرت علی خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ نہ جشن، نہ فخر، نہ غرور، نور آہستہ آہستہ مدھم ہوا۔ فتح خیبر یہ سبق ہے کہ فتح بازو سے نہیں، نیت سے ملتی ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو ایک علی تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔